سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ شاید 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ کچھ چیک کر رہا تھا اور پھر ٹک ٹاک پہ ایک بحث چل رہی تھی اور بڑی دلچسپ بحث تھی۔ وہاں پہ کچھ چنیوٹ کے لوگ تھے اور کچھ شاید کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بحث یہ تھی کہ جو چنیوٹ میں لوگ تھے ان کا سوال یہ تھا کہ جناب ہمارے علماء کو آپ کیوں نہیں سمجھا پاتے۔ تھوڑی دیر بحث سننے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ جو بیرون ملک اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ احمدی ہیں، اور جو چنیوٹ سے تھے وہ شاید چنیوٹ کے رہنے والے تھے لیکن اہل سنت تھے، شیعہ تھے، یہ مجھے نہیں پتہ چلا۔ خیر، تو وہاں پہ بڑا اہم سوال کیا کہ آپ ہمارے علماء کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں وہاں پہ بیٹھا رہا تھوڑی دیر، 5-10 منٹ سنتا رہا ان کی بحث۔ تو مجھے آج خیال آیا کیوں نہ آج کے پروگرام میں اس پر بات کی جائے کہ علماء کو کوئی سمجھا سکتا ہے۔ پہلی جائز بات تو یہ ہے، جو پاکستان کے علماء ہیں یا دنیا بھر میں جو مسلمان علماء ہیں ان کو سمجھانا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو جب کوئی ان کو سمجھائے گا تو وہ کہیں گے جناب ہمارے پاس سب سے زیادہ علم ہے، ہم کیونکہ دین کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ پاکستان کے جو علماء ہیں وہ ٹھیک کہیں غلط کہیں، ہماری عوام جو ہے اس کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ غلط کا تو تصور بھی نہیں آپ کر سکتے کہ کسی مولوی کو کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ جتنے علماء ہیں وہاں پاکستان میں، بڑے بڑے لے لے، چھوٹے چھوٹے لے لے، درمیانے لے لے، کوئی بھی لے لے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ علم ہے اور ہم کسی کی بات نہیں سن سکتے۔ پھر وہ چنیوٹ سے جو صاحب تھے وہ کہنے لگے جناب آپ کو وہ سوال کر رہے تھے کہ آپ کو تو مکہ جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو میں بالکل واضح بتا دیتا ہوں کہ صرف پاکستان کے پاسپورٹ جن کے پاس ہے ان کے اوپر مذہب کا خانہ ہے، اور وہ لوگ مشکل میں ہوتے ہیں کہ مکہ جائیں یا مدینہ جائیں۔ جو یورپین ہے یا جو امریکن، کینیڈا، یہاں پہ مذہب کا خانہ نہیں ہوتا، اور یہ صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ یورپ میں ہے، ان کے اوپر اس چیز کی کوئی پابندی نہیں کسی قسم کی۔ بے شمار لوگ یہاں سے حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرہ پہ بھی جاتے ہیں، اور یہ سعودی گورنمنٹ کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ سعودی گورنمنٹ کو یہ دلچسپی نہیں ہے کہ یہ کس، بس وہ کہتے ہیں جی مسلمان ہونا چاہیے، اس سے زیادہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ آ کے یہاں پہ حج عمرہ کرے۔ جو وہاں پہ شکایتیں لگتی ہیں وہ بھی پاکستان سے لگائی جاتی ہیں، وہ بھی پاکستان کے لوگ ان کو توجہ دلاتے ہیں جناب فلاں جو ہے وہ احمدی ہے، فلاں لاہوری جماعت سے ہے، ان کو حج اور عمرہ کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان کی بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے حج اور عمرہ کرتے، لیکن یہاں آ کے پاکستان کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ اب سعودی عرب میں آپ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، اور وہاں خالص چیزیں بھی آپ نے کھائی، کوئی دودھ میں ملاوٹ نہیں ہوتی، گھی میں ملاوٹ نہیں ہوتی، شکر میں ملاوٹ نہیں ہوتی، کسی کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی آپ پاکستان آتے ہیں، آپ نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، اور آپ نے جناب یہاں آ کے یا تو خود یہ کام کیا ملاوٹ والا، ان میں سے اکثر ایسے ہی ہوتے، جس نے باہر حاجی لکھا ہوتا ہے اس کی آپ دکان پہ چلے جائے تو سب سے زیادہ وہ چھوٹا پروگرام ہوگا، مہنگا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ مناسب منافع آپ لیں، لیکن وہاں پہ مہنگا بھی ہوگا اور 2 نمبر کام بھی وہ کروا رہا ہوگا۔ آپ حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حج عمرہ کرنے سے شاید پاکستان کی حالت بدل سکتی ہے،
اگر ان دعاؤں کے ذریعے آپ کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ کی اپنی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ کی فیملی کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو ملک کی حالت کیسے ٹھیک ہو سکتی؟ بڑا ایک سادہ سا سوال ہے۔ دوسرے لوگوں کو تو آپ کہتے ہیں جی فلاں جی حج پہ نہیں جا سکتا، فلاں جی عمرے پہ نہیں جا سکتا۔ چلو جی آپ جاتے رہے ہو بڑی تعداد میں، اب تو وہاں پہ مانگنے والوں کا بھی میرا خیال ہے کافی چرچا چل رہا ہے پاکستان میں۔ یہاں آ کے سوشل میڈیا پہ بحث کرنی بڑی آسان ہوتی ہے، اور میں حساب لگا رہا تھا جب بات چیت میں، تو مجھے پتہ چل رہا تھا علم نہیں ہے جو چنیوڑ سے صاحب بول رہے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ بالکل ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ جب بحث کرنی ہو مذہبی، تو پہلے اپنے پاس بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ جواب دے سکیں۔ جب آپ جواب نہیں دے پاتے، پھر ہوتا یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا، گالیاں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے نا، جس طرح پاکستان کے الیکشن ہوئے، عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پکڑ دکڑ، ننگا کرو، مارو، یہی کچھ ہے نا، وہ کر رہے ہیں، قتل کر دو، گولی چلا دو، لائٹ بند کر دو۔ جب آپ وہاں پہ اسمبلی میں پہنچے ہیں 2 نمبر طریقے کے ساتھ، تو کیا دیں گے عوام کو؟ کوئی چیز دے سکتے ہیں؟ جب بنیادی چیز ہی آپ کی غلط ہے، وہاں ایمانداری کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، آپ نے کون سی خدمت کرنی ہے پاکستان کی؟ اسی طرح جتنے بھی یہ لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، ان میں سے اکثر جو ہوتے ہیں ان کے پاس میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ رزق حلال کا ان کے پاس کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہوتا، بہت کم ہوتے ہیں۔ اور پھر وہاں آپ دیکھتے ہیں بڑے بھائی کا سوشل میڈیا پہ بھی، جی فلاں کا یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، ہمارے ملک کو لیے بہتر ہو جائے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آپ کے ہمسائے وہ بھوکے سو رہے ہیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ نمبر گیم چل رہی ہے، آ کے بتانے کے۔ یہاں بھی جرمنی سے میں کئی لوگوں کو بھی جانتا ہوں، 10 عمرے کر رہا ہے، 20 عمرے کر رہا ہے، وہ سمجھتے یہ عمرہ کرنے سے ہی پتہ نہیں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح بخشش ہوتی تو آج پاکستان اور یہ جو امت مسلمہ ہے ان کی حالت کافی میرا خیال بہتر ہوئی ہوتی۔ اس طرح کے حالات نہ ہوتے مسلمان ممالک۔ آج بھی مسلمان ممالک عمرے بھی کر رہے، حج بھی کر رہے، کہتے دعائیں بھی قبول ہو رہی، لیکن دن بہ دن جس دلدل میں یہ پھنستے جا رہے ہیں، وہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ کوئی شام، ابھی ایران، پھر پاکستان، لبنان، یہ عراق، شام، دوسرا لیبیا، مصر، جتنے بھی ممالک ہیں ان کی جو حالت ہوئی ہے وہ آپ سب کے علم میں۔ ابھی شام کی میں دیکھ رہا تھا حالت، وہاں پہ انہوں نے اسرائیل نے مکمل تباہ کر دیا۔ وہ کہتا ہے یہاں سے اب ہم ایران پہ حملہ کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ ان کو نشانہ بنا سکتے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ یہاں پہ آگے بحث کر لے، آپ کے پاسپورٹ پہ یہ نہیں لکھا ہوا، آپ کے شناختی کارڈ پہ یہ نہیں لکھا ہوا، آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، آپ کو حج کرنے کی اجازت نہیں۔ جب تک انسانیت اور حقوق العباد پہ عمل نہیں ہوگا، یہ عمرہ کر لے، یہ حج کوئی کر لے، میں بھی اس میں سارے ہم شامل ہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ کسی دوسرے کو تو فائدہ ہے ہی نہیں نا، تو آپ کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان میں جس طرح آپ نے دیکھا جو حالات بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ مذہبی نفرت کے، اب وہاں پہ آئے دن تو آپ لوگوں کو قتل کرتے ہیں مذہبی نفرت کی وجہ سے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے ایک پروگرام پاکستان سے لیا تھا، ایک احمدی کو وہاں پہ راول پنڈی میں قتل کیا گیا، وہ مہمان آیا ہوا تھا، اس کو آگے قتل کر دیا۔ ایک کل پھر واقعہ پیش آیا تھا سندھ میں۔ تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک بے گناہ کو جب آپ قتل کرتے ہیں تو پوری قوم قصوروار ہوتی ہے، پوری قوم اس کی ذمہ دار ہے، کیونکہ آپ نے معاشرے کو جو چیزیں دی ہیں اس سے یہ بیڑا گرک ہوا ہے معاشرے کا۔ یہاں پہ دعوے آ کے کرنے کے جناب ہم بڑے زبردست مسلمان ہیں، لیکن یہ آسان یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمیں یورپ کے کسی ملک میں لے جاؤ جہاں مسلمان نہیں، یہاں عیسائیوں کی حکومت۔ یہاں عیسائی ممالک میں
ہم لوگ آتے ہیں، ان کے قوانین کا احترام کرتے ہیں، پتہ ہے گاڑی تیز چلائیں گے یا کوئی بھی غیر قانونی کام کریں گے، پکڑے گئے تو سزا ہوگی۔ جب یہاں سے ہم پاکستان جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ اترتے، اگر کوئی واقف وہاں پہ ہے ایئرپورٹ پہ، تو ایسے دماغ ہوتا ہے جیسے بس آسمان پہ چلا جاتا ہے دماغ۔ یہ سوچ ہے معاشرے کی۔ یہاں بھی آپ عیسائی ممالک میں بالکل بندے دے پتر بن کے رہندے، لیکن جیسے ہی وہاں پہ گئے، ساتھ ہی جناب کہ تھوڑی سی پروٹوکول مل جائے، دماغ خراب ہو گیا۔ یہ معاشرے میں جو چیزیں ہم نے اس وقت وہاں پہ لوگوں کو دی ہوئی ہیں، اس سے آپ حج کریں، آپ عمرہ کریں، آپ وہاں مکہ مدینہ ٹکرے مارتے رہے جا کے، جتنے وہ کہتے لوگوں کو دیے ہوئے چکر، ہم وہاں جا کے جو چکر دیتے اس سے نہیں اترتے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اتنے نیک ہیں، اتنے اچھے ہیں، تو اپنے ملک میں تو ہمیں تو خالص چیز ملتی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے آپ اپنی صحت، اچھا یورپ کے بندے کی صحت دیکھ لے 60 65 60 کی، اور اپنے ملک کی دیکھ لے۔ وہاں کی جو لوگ امیر ہیں ان کے پاس چلو پیسہ ہے حرام کا، ادھر ادھر سے حلال کا بھی ہوگا چند ایک کے پاس، لیکن عام بندے کی میں بات کر رہا ہوں، عام پبلک کی بات کر رہا ہوں۔ تو حرام کھانے کی عادت جب تک نہیں جائے گی، ابھی کل میرا خیال وہ وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، وہ کہہ رہا ہے یہ ڈاکٹر حرام کھاتے ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ کیا کون رہا ہے؟ کیا کون رہا ہے؟ جو خود غلط طریقے کے ساتھ اقتدار میں پارٹی آئی ہوئی ہے، اور جب غلط طریقے کے ساتھ آئے ہوئے تو وہ کس طرح آپ ان کو کہہ سکتے کہ یہ حلالی طریقے کے ساتھ آئے ہوئے؟ یہ نہیں ہوتا کہ حلال کھانے بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں پہ آپ غلط طریقے کے ساتھ ترقی کرتے ہیں، وہاں پہ پھر 2 نمبر سسٹم چلانا پڑتا ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کوئی نہ پوچھے مگر دوسروں کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے۔ تو میں اپنے یہ جو اس طرح کے ذہن کے مالک ہے، جو چنیوٹ میں رہتے ہیں، جو سب سوالات کر رہے تھے، ان کو میں یہ کہوں گا کہ 2 نمبر چیزیں جو سب سے زیادہ ہے وہ آپ کے چنیوٹ میں بھی وہاں پہ بھی تیار ہوتی ہیں۔ یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ خود وہاں پہ کچھ خریداری کی تو پتہ چلا دھوکہ ہو گیا۔ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اب وہاں پہ دیکھا جائے تو علماء، بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی تربیت تو نہیں کر سکے، ان کو تو نہیں وہ بتا سکے کہ کس طرح آپ نے 1 نمبر زندگی گزارنی۔ عمرے کی پڑھی ہوئی، حج کی پڑھی ہوئی، یہ نہیں میں سنی سنائی بات کر، میرے ساتھ خود یہ تجربہ ہوا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ دوسروں پہ پابندی لگا کے تو جو اپنے عمرے اور حج کر رہے ہیں، اس کے پھر رزلٹ کیا نکل رہے ہیں؟ کیا رزلٹ نکلا جی اس کا؟ کچھ بھی نہیں نہ نکلا۔ پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا، یہاں پہ 2 نمبر دوائیاں بھی تیار ہوتی ہے، میڈیسن۔ کوئی ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا، پاکستان نظر آئے گا۔ ڈاکٹر اسرار نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، میں نے سنا تھا۔ یہ پنڈی میں، کراچی میں، پتہ نہیں کہاں وہ برانڈڈ کریمیں بھی بن رہی ہے، دوائیوں کے لیبل بھی لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ جاؤ حج کرو، عمرے کرو، وہاں پہ جو مرضی کرو، لیکن حالت کیوں نہیں بدل رہی؟ وجہ یہی ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہ معاشرہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ وہاں 1 نمبر زندگی کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ 2 نمبر زندگی سے لے کر 10 نمبر تک چلتی ہے۔ 1 نمبر دیکھنی ہوگی تو آپ نے یورپ میں آنا، اور یہاں پہ آ کے دیکھیں۔ اس لیے یہ بات میں نے کہی کہ جب سوشل میڈیا پہ کسی کے ساتھ بحث کرے تو پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کسی کے ساتھ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔